أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. میرے ساتھ ایک مرتبہ مل کر درود پاک پڑھیں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. جناب صدر میرے ساتھ اکرام اور معزز صاحب اکرام اور میرے ہم ساتھی، آج میں آپ کے سامنے قرآن مجید کے متعلق عرض کروں گی. مجھے امید ہے کہ آپ استعمال فرمائیں گے. قرآن کریم خاتم الانبیاء حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر جبرائیل امین علیہ السلام کے ذریعے نازل کیا گیا. یہ اللہ تعالیٰ کا کلام قدیم ہے. اسے زبان سے پڑھا، کانوں سے سنا اور ذہن میں محفوظ کیا جاتا ہے. قرآن مجید کے بے شمار خصوصیتیں ہیں. نمبر 1، قرآن کریم پڑھنا عبادت ہے جس کا ثواب عالم اور غیر عالم دونوں کو حاصل ہوتا ہے. نمبر 2، قرآن کریم تواتر سے ثابت ہے. تواتر ایسی روایت کو کہا جاتا ہے جس کے راوی اس حد تک پہنچ چکے ہو کہ عادتاً جن کا جھوٹ پر ادنا محال ہو. نمبر 3، قرآن کریم معجزہ ہے کیونکہ قرآن کریم تمام کتابوں پر غالب آ گیا جبکہ اس نے اپنے مثل لانے کے لیے چیلنج دیا. بس تمام مخلوق کا اس کے چیلنج پر عاجز رہ جانا معجزہ ہے. نمبر 4، قرآن کریم اللہ تعالیٰ کی جانب سے نازل کی ہوئی کتابوں میں سے آخری کتاب ہے جو قیامت تک باقی رہے گی. نمبر 5، تمام الہی کتابیں جو قرآن مجید سے پہلے نازل ہوئی وہ سب کی سب قرآن کریم کے نازل ہونے پر منسوخ ہو گئی. قرآن مجید سے پہلے تمام نازل کردہ کتابوں پر ہمیں ایمان رکھنا واجب ہے مگر اس کے احکام ہم پر لاگو نہیں ہوتے. نمبر 6، قرآن کریم میں کوئی تحریف و تشریف نہیں ہوئی ہے جبکہ اس سے پہلے نازل کتابوں میں ہوئی ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی حفاظت کا ذمہ خود لیا ہے اپنے اس قول میں اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ. بے شک ہم نے قرآن نازل کیا ہے اور ہم بھی اس کے محافظ ہیں. قرآن مجید سے پہلے جتنی کتابیں نازل ہوئی ان میں سے کسی ایک کا بھی اس وقت پڑھنا جائز نہیں ہے کیونکہ متعصب یہود و نصارہ نے ان میں تحریف کر دی ہے. ہاں، ماہرین علموں کا ان کتابوں کا پڑھنا جائز ہے جبکہ اس کا مقصد مرجین کا دعویٰ کا رد کرنا اور ان میں تنقید کرنا ہو. اپنی انہی الفاظوں سے اپنی تقریر ختم کرنا چاہتی ہوں.